بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم نے حضور اشرف العلماء غزالی زماں رازی دوراں امام المناظرین علامہ مفتی محمد اشرف سیالوی علیہ الرحمہ آپ کی کتاب افضلیت شیخین، اس سے ایک درس آپ کے سامنے بیان کیا، ایک درس ریکارڈ کروایا۔ اس میں ایک کلام مجید کی آیات اور کچھ علماء کے اقوال، اس پر تبصرہ تفسیر، خصوصاً علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ ان کا موقف یہ پیش کیا۔ تو آج وہی آیت کریمہ جو ہم نے تلاوت کی تھی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ آیت کریمہ اور اسی آیت کریمہ کی آگے تفسیر میں سب سے پہلے امام رازی علیہ الرحمہ آپ کا فرمان پیش کریں گے اور دیگر علماء کے اقوال پیش کریں گے۔ امام رازی علیہ الرحمہ کا فرمان، ہمارے تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، مزید فرماتے ہیں کہ آپ کی تفسیر کبیر جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 188، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جب یہ بات صحیفہ خاطر پر منتقش ہو گئی کہ جو الاتقاء کا مصداق ہے وہی اکرمکم ہونے کا اعزاز و امتیاز کا مالک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ الاتقاء سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہونا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ افضل الخلق رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق ہیں۔ ہمارے اس دعویٰ کہ حضرت علی پر اس کا منطبق کرنا ممکن نہیں کی دلیل یہ ہے کہ اتقاء کی صفت یہ ذکر کی گئی کہ کسی کی طرف سے اس پر ایسی نعمت نہیں جس کی جزا دی جا رہی ہے، اور یہ صفت اور تقیید مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر سچی نہیں آتی، کیونکہ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب سے ان کو بچپن میں ہی لے لیا اور ان کو کھلاتے پلاتے تھے اور لباس پہناتے تھے اور پرورش و تربیت فرماتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے منعم اور محسن تھے، جس انعام و احسان کی جزا ان کے ذمہ واجب الادا تھی۔ لیکن ابوبکر صدیق پر رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی نعمت کسی طرح کی نہیں تھی، بلکہ حضرت صدیق اپنا مال و متاع آپ کی ذات پاک پر نثار کیا کرتے تھے۔ ہاں، بلکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر ہدایت و ارشاد والا عظیم احسان و انعام تھا، مگر یہ وہ نعمت ہے جس کی بندوں کی طرف سے جزا دی نہیں جا سکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں تم سے اس ہدایت تو ارشاد پر کسی اجر کا سوال اور مطالبہ نہیں کرتا، اور یہاں جو نعمت مذکور ہے وہ مطلق نعمت نہیں ہے، بلکہ ایسی نعمت کہ جس کی جزا دی جا سکتی ہے، بلکہ جزا دینا واجب ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے والد کی مانند تھے۔ لہٰذا معلوم ہو گیا کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر صدق کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور جب یہ ثابت ہو چکا کہ اس آیت کریمہ کا مصداق وہ ہیں جو افضل الخلق ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو چکا کہ اس امت میں سے افضل ترین شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بھی ثابت ہو چکا کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی پر انطباق کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو اس کا حضرت ابوبکر صدیق پر منطبق ہونا متعین ہو گیا، اور فقط وہی اس کا مصداق ہونے کے لیے مختص ہو گئے۔ تو اس آیت کریمہ کی اس امر پر دلالت ثابت ہو گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق
افضل الامت ہیں۔ یعنی امام راضی علیہ الرحمہ نے بھی یہی ثابت کیا کہ اس آیت کریمہ کے جو مصداق ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو اس آیت کریمہ سے جو افضلیت ثابت ہوتی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ فائدہ عظیمہ، کلام امام جو کہ امام الکلام ہے، اس سے واضح ہو چکا کہ الاتقاء عموم کا صیغہ نہیں ہے، اور تقیٌ کا معنی مراد لینا جو کہ سراسر مجاز ہے درست نہیں ہے، کیونکہ الاتقاء تفضیل کل کا صیغہ ہے اور اس کا مصداق صرف ایک فرد ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا ایک ہی ہوتا ہے، اور مجاز کی طرف عدول ضرورت اور مجبوری کے تحت ہوتا ہے، جبکہ یہاں قطعاً کوئی ضرورت اور مجبوری نہیں، کیونکہ دیگر محسنین کے ثواب و جزا پر دلالت کرنے والی بہت سی آیات موجود ہیں جو مفہوم مخالف مراد ہونے کے توہم کو بیخوباً سے اکھاڑنے کے لیے کافی و وافی ہے۔ وجہ دلالت کلام امام میں یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس امر پر امت کا اجماع ہے کہ افضل الامت ابوبکر صدیق ہیں یا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، تو اگر یہ صیغہ اس میں تفضیل کل کا نہ ہو تو پھر اس اجماع مرکب سے یہاں پر استدلال کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ دوسرا فائدہ، بقول امام جب امت کا اس پر اجماع ہے کہ افضل الخلق اور اکرم الامم ابوبکر صدیق ہیں یا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس اجماع مرکب کی مخالفت کرتے ہوئے ہر ایک کو حق دے دینا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے جس کو چاہے افضل مان لیں، اور دلیل یہ دینا کہ صحابہ کرام کے اقوال اس معاملہ میں مختلف ہیں، بعض ایک صحابی کو افضل مانتے ہیں تو بعض دوسرے کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی اتباع کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ جیسا کہ شاہ عبد القادر صاحب نے اس بدعت کا اختراع کیا ہے، یہ روش کیسے درست ہو سکتی ہے؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اجماع کی مخالفت دلالت و گمراہی ہے اور دخول نار کی موجب، حتیٰ کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی خبر واحد بھی اجماع کی مخالف ہو تو اس کی تعویل واجب ہے، بصورت دیگر اس کا ترک کرنا ضروری ہے، چہ جائے کہ کسی صحابی کی طرف منسوب قول کے مقابل اجماع کو پرکا کی حیثیت نہ دی جائے۔ مزید تفصیل حجیت اجماع کے ضمن میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ آیت مذکورہ میں عموم کا وہم ایک توہم اور اس کا ازالہ۔ یہاں پر بعض لوگوں نے اس ظن و گمان اور وہم اور وسوسہ کا اظہار کیا ہے کہ اگرچہ مفسرین کا اجماع اس امر پر ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، لیکن یہ بھی مسلم حقیقت ہے کہ شان نزول میں آیات منحصر نہیں ہوا کرتی، ورنہ بہت سی آیات احکام اور آیات حدود و قصاص سے استدلال باطل ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ وہ کسی نہ کسی شخص کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہونے سے ان کی ذات کے ساتھ اس کا اختصاص ثابت نہیں ہو سکتا۔ جواباً گزارش یہ ہے، یعنی یہ ایک وہم تھا، اب اس کا جواب پیش کرتے ہیں۔ جواباً گزارش یہ ہے کہ خصوص مورد اور شان نزول کا اعتبار اس وقت نہیں ہوتا جب کہ عموم کا صیغہ ہو، نہ کہ ہر حال میں اس کو عام کر دیا جائے گا۔ مثلاً تبت یدا ابی لہب وتب کا مورد اور محل نزول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اور اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت و توحید رسالت پر آپ سے کہا تھا تبًّا لکا لہذا جمعتنا، تو اس کے خبیث قول کے رد میں اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوابی کارروائی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ کیا یہاں عموم کا قول کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں تو عموم کا قول نہیں کیا جا سکتا، یہ خاص ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح قرآن مجید میں وارد ہے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، تو یہ آیات اس میں عموم قطعاً نہیں، کیونکہ دونوں جگہ خاص اشخاص کے حق میں ان آیات کا نزول پایا گیا، یعنی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک یہ واقعہ ہے۔
جبکہ اس جگہ بھی خاص شخص کے بارے میں اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، اور تعین و تشخیص جس طرح اسم علم یا کنیت کے ساتھ ہو سکتی ہے، اوصاف کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، جو کہ تفضیل کل کا صیغہ اور اس کا مصداق فرد واحد ہونا لازم ہے۔ تو آئیے عظیم مفسر اور آیات کریمہ کے مورد نزول سے کما حق کہو آگاہ اور ان میں کامل وثوق و اعتماد رکھنے والی شخصیت کے حوالے سے ہم اس دعویٰ کو مدلل اور مبرہن انداز میں بیان کرتے ہیں اور آپ حضرات سے سماع قبول اور اعتراف حق کی امید رکھتے ہیں۔ تو فرمایا تحقیق تو نے جان لیا الاتقان کے حوالے سے کہ اس سے جو قبل ازیں ذکر کیا گیا شان نزول میں اعتبار عموم کا لفظ ہوتا ہے، نہ کہ خصوص سے مورد کا، کہ یہ مسئلہ مفروض اس صورت میں ہے جہاں لفظ میں عموم ہو، لیکن وہ آیت جو کہ ایک معین شخص میں نازل ہوئی اور اس میں لفظ کے لحاظ سے عموم نہ ہو تو لا محالہ اسی شخص پر مقصور اور اس میں منحصر ہوگی، جیسے کہ قول باری تعالیٰ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، کیونکہ یہ بالاجماع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور امام فخر الدین رازی نے اس کے ساتھ قول باری تعالیٰ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کو ملا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الناس ہونے پر استدلال کیا، اور یہ عقیدہ اہل سنت افضل البشر بعد الانبیاء علیہم السلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ثابت کیا۔ وہ لوگ وہم اور وسوسہ سے دوچار ہیں جنہوں نے گمان کیا کہ یہ آیت کریمہ ہر اس شخص کو شامل ہے جو ان جیسا عمل کرے۔ اس آیت کریمہ کو اس قاعدہ پر جاری کرتے ہوئے اعتبار عموم لفظ کا ہوا کرتا ہے، نہ کہ خصوص مورد کا۔ شان نزول کا اس آیت میں عموم تسلیم کر لینا یہ سراسر غلط خیال اور بے بنیاد توہم ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں عموم والا صیغہ اور لفظ ہی نہیں، کیونکہ الف لام عموم کا فائدہ اس وقت دیتا ہے کہ جب کہ موصولہ ہو، جس طرح السارق والسارقۃ اور الزانیۃ والزانی میں موصولہ ہے، مفید ہے، یا تعریف کا ہو یا جمع کے صیغہ پر داخل ہو، جیسے قد افلح المؤمنون، اور بعض نے یہ اضافہ کیا ہے کہ تعریف کے لیے ہو اور مفرد پر داخل ہو، بشرط یہ کہ وہاں پر معہود فرد مراد نہ ہو، جبکہ الاتقاء میں مذکورہ الف لام موصولہ بھی نہیں ہے، کیونکہ بالاتفاق والاجماع اس کا صلہ اس میں تفضیل نہیں آ سکتا، اور الاتقاء جمع کا صیغہ بھی نہیں ہے بلکہ وہ مفرد ہے اور عہد موجود ہے، بالخصوص صیغہ افعال التفضیل جو کہ تمیز کامل اور قطع مشارکت کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ تفضیل بعض کے لیے ہو تو من کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے اور الف لام یا اضافت کے ساتھ مستعمل ہو، جیسے زید الافضل یا زید افضل القوم، تو تفضیل کل والے معنی میں ہوتا ہے۔ تو جب سب سے بڑا متقی فرد ہوا تو اس میں مشارکت کا احتمال کہاں ہو سکتا ہے، جیسے قول باری تعالیٰ اکرمکم میں شرکت اور عموم کا اعتبار ممکن نہیں، لہٰذا اس آیت کریمہ میں عموم کا قول باطل ٹھہرا اور خصوص کے ساتھ قطع اور یقین حاصل ہو گیا، اور کسر و انحصار اس ارشاد باری کا اسی ذات میں ثابت ہو گیا جس کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی الاتقاء کا مصداق ہیں اور وہی اکرم الناس عند اللہ ہیں، والحمد للہ علی ذالک۔ تو اس کے آگے ہم پھر اسی آیت کریمہ کی جو ہے تفسیر، علماء کے اقوال، علماء کی اس پر جو تفسیر علماء نے پیش کی وہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ تو اب تک جو ہوا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سنا کے یاد رکھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان سارے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی حضور کے بعد پوری امت سے افضل ہیں۔